بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر، ذی الحجہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر قربانی کو واجب کیا ہے، اور ان مسلمانوں پر قربانی کو واجب کیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، جو صاحب نصاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی قربانی کا حکم دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی، ایسی وعیدیں کہ جو واجب کے چھوڑنے پر سنائی جاتی ہیں، سنت اور نفل کے چھوڑنے پر نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو آدمی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کی طرف ہرگز نہ آئے۔ اب یہ کتنی سخت بات ہے! تو یہ وعید جو ہے یہ واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے، نفل کے چھوڑنے پر یہ وعیدیں نہیں ہوتی۔ بہرحال جو مسلمان صاحب استطاعت ہو اور جو صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ صاحب نصاب کون ہے؟ کون شخص ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ صاحب نصاب ہے؟ تو صاحب نصاب ہونے کے لیے 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا جو فقہائے کرام نے بتائی ہیں۔ ان 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یہ ہو، وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اب 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ان 5 چیزوں کے ہوتے ہوئے اس آدمی کے پاس اگر اتنی رقم ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کو اس کی قیمت پہنچتی ہو، تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں جس شخص کے پاس ہوں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، اور اس کے پاس سامان تجارت ہے۔ یہ 5 چیزیں جس شخص کے پاس ہیں اور اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پر قرضہ ہے بہت زیادہ، اب اس قرضے کو منفی کرنے کے بعد پیچھے جو اس کے پاس چیزیں بچ جاتی ہیں، ان کی قیمت اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو پھر یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی ہے۔ لیکن اگر قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ قرضے کو اگر نکال دیا جائے تو پیچھے اتنی رقم نہیں بچتی جو نصاب تک پہنچتی ہو، تو پھر اس آدمی پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے ذمے جو بھی، مثال کے طور پر دنیاوی معاملات کے اندر جو چیزیں انسان کے ذمے ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کسی کا گیس کا بل بہت زیادہ ہے، کسی کا بجلی کا بل بہت زیادہ ہے، اس طرح اس نے بچوں کی فیسیں دینی ہیں، یا اور یہ جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، یہ اگر اس کے ذمے بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی پھر دیکھا جائے گا۔ ان کو منفی کرنے کے بعد، قرضوں کو منفی کرنے کے بعد، پھر اگر پیچھے اس کے پاس نصاب کے بقدر رقم بچتی ہے تو اس پر قربانی ہے، ورنہ پھر اس پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، اس سونے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس جو ہے نا وہ نقدی ہے، نہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، نہ اس کے پاس تجارت کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، تو پھر جب تک وہ 7.5 تولے تک نہیں ہوگا تو اس پر قربانی
واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس چاندی ہی چاندی ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ذرے برابر نقدی نہیں ہے، اس کے پاس سونا نہیں ہے، اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، اس کے پاس سامان تجارت نہیں ہے، صرف چاندی ہی چاندی ہے، تو اس کی جب تک چاندی 52.5 تولہ تک نہیں پہنچے گی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہو جائے گی پھر قربانی۔ ہاں اگلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے کچھ نقدی ہے، کچھ چاندی ہے کچھ نقدی ہے، ایسی صورتحال کے اندر پھر ان دونوں چیزوں کی قیمت کو ملایا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، پھر اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اب ضرورت سے جو زائد سامان ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ ہے کہ جو سامان روز مرہ کی ضرورت کا نہ ہو بلکہ کہیں سال ہر سال بعد بھی اس کو نہ نکالا جاتا ہو، کہیں سال ہر سال بعد بھی اس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، یہ جو سامان ہے یہ ضرورت سے زائد ہے۔ اور سامان تجارت سے وہ سامان مراد ہے کہ جو انسان نے خرید و فروخت کے لیے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں سامان تجارت۔ تو یہ جس کے پاس ہو تو اور وہ بھی جو ہے نصاب کو اس کی قیمت پہنچتی ہو تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ ضرورت سے زائد ایک مکان وہ ہے جس کے اندر وہ رہتے ہیں، ایک اس سے زائد اس نے کچھ زمین خریدی ہوئی ہے، کچھ پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، تو اب یا ضرورت سے زائد اس کے پاس مکان ہے، ایک مکان رہنے کے لیے، ایک مکان ضرورت سے زائد ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بھی اگر نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس شخص پر بھی قربانی ہے۔ اب بیچ میں مسئلہ یہ آئے گا کہ جو خواتین ہیں ان کے پاس تو سونا ہی سونا ہے، اتنا سونا تو ہے لیکن اب سونے کا تو کچھ نہیں ملتا، تو اب ان خواتین کو یہ چاہیے کہ پہلے تو وہ جو ہے نا وہ کہیں سے بھی آگے پیچھے کر کے اتنی رقم اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو وہ جمع کریں اور اس کی ساتھ جو ہے نا وہ قربانی کریں، نہیں ہے تو شریعت نے آپ پر قربانی واجب کر دی ہے، آپ بے شک اس سونے میں سے تھوڑا سا بیچیں اور جتنی کی جو ہے نا قربانی آئے گی آپ اس سے جو ہے نا وہ قربانی کریں۔ بہرحال جس کے پاس اتنا سونا ہے چاندی ہے اس پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ جس شخص پر نے یہ دیکھ لیا کہ اس پر قربانی واجب ہے، اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد وہ کوئی اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے جو ہے نا وہ بدن سے بال جو ہے نا وہ نہ کاٹے اور کوئی اس قسم کی صفائی نہ کرے۔ لیکن ہاں اس کے اندر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اگر کسی کے زائد بال صاف کیے ہوئے 40 دن سے اوپر ہو گئے، 40 دن سے اوپر ہونے کا خدشہ ہے، اس کو پھر جو ہے نا وہ اپنے بال صاف کرنے چاہیے، ناخن بھی تراشنے چاہیے، کیونکہ 40 دن سے اوپر جب ہو جائے تو اس پر پھر وعید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کو معلوم کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔